معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں، سب ہیڈنگ میوزیم اور آڈیٹوریم۔ سیاحت کا آغاز ہم نے میوزیم سے کیا، جہاں اس شہر خاموشاں سے ملنے والی اشیاء کو بڑی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ شیشوں کے شو کیس میں سجا کر رکھا گیا ہے۔ ساتھ ان کی تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کیا اور کہاں سے ملی تھی۔ یہ بڑا معلوماتی میوزیم تھا، جس میں رکھی ہوئی چیزوں کے جائزے سے بڑی آسانی کے ساتھ اس بات کا تصور کیا جا سکتا تھا کہ جب یہ آباد تھا تب یہ اپنے زمانے کا انتہائی جدید ترین اور منفرد شہر تھا، جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ میں اور شمیم بڑی غور سے ایک ایک چیز دیکھتے اور ان کے ساتھ لکھی ہوئی تفصیلات پڑھتے رہے۔ میوزیم کے ساتھ ہی آڈیٹوریم تھا، جہاں ہم نے اس شہر کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تو یہ جان کر انتہائی مسرت ہوئی کہ یورپ میں پہلا اسلامی دارالخلافہ اس قدر جاذب نظر تھا کہ یورپ کے دوسرے ممالک کے سفیر اس شاندار شہر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتے تھے اور واپس جا کر اپنے بادشاہوں کو اس منفرد شہر کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ محل میں ایک ایسا تالاب تھا جس میں پانی کی بجائے پارا یعنی مرکری تھی۔ پارا پر روشنی یا سورج کی کرنیں پڑتی تو روشنی منعکس ہو کر پورے ہال کو منور کر دیتی۔ یہ خصوصی نظارہ اس وقت پیش کیا جاتا تھا جب بیرونی سفیر تشریف لاتے تھے۔ جب ہم اس شہر کے فن تعمیر کی تعریف کر کے خوشی کا اظہار کر رہے تھے، عین اسی وقت وہ منظر پیش کیا گیا جب شمالی افریقہ کے بربر قبائل اس شہر میں داخل ہوئے۔ تب قرطبہ کی اسلامی ریاست کمزور ہو چکی تھی اور ملک مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ بربروں نے آتے ہی اس شہر کو آگ لگا دی۔ یہ قبائل صحرا نشین تھے، جنہیں محلات کی آرام دہ زندگی بالکل پسند نہیں تھی۔ یوں یہ شہر اپنوں کے ہاتھ خاکستر ہوا اور پھر صدیوں منظر سے غائب رہنے کے بعد گزشتہ صدی میں کھدائی کر کے اسے منظر عام پر لایا گیا۔ یہ مناظر دیکھ کر ہم اس بات پر افسوس کا اظہار کرنے لگے کہ مسلمانوں کو زیادہ نقصان مسلمانوں نے پہنچایا، کل بھی اور آج بھی۔ سب ہیڈنگ مدینہ الزہرا کے کھنڈرات۔ میوزیم اور آڈیٹوریم کے بعد بسوں نے ہمیں مدینہ الزہرا کی پشت پر واقع پہاڑی کے دامن میں جا اتارا، جہاں سے شہر کے کھنڈرات اور ان کے ارد گرد کے علاقے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ ہم نے مدینہ الزہرا کے کھنڈرات کو بڑی عقیدت کے ساتھ دیکھنا شروع کیا۔ اس بدقسمت شہر کے کھنڈرات دیکھنے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ آج اس شہر کی سیاحت پر آنے والے سیاح شاہی محل کے کھنڈرات دیکھ کر مسلمانوں کے ذوق کو داد دے رہے تھے۔ غیر مسلم کے منہ سے تحسین آمیز کلمات سن کر شمیم کے چہرے پر مسرت کے آثار نمودار ہونے لگتے۔ مدینہ الزہرا کی پشت پر جبل عروسی کی پہاڑی کے دامن میں میں اور شمیم کافی عرصہ کھڑے خاموش مبہوت بنے رہے۔ ہم خیالوں میں 1000 سال پہلے کے دور میں کھوئے ہوئے تھے، جب اس پہاڑی پر چیری بلاسم کے سفید پھول کھلتے تو دور سے یہ برف پوش پربت معلوم ہوتی۔ پھر اس خوبصورت پہاڑی کے دامن میں ایک خوبصورت اور منفرد شہر تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی ہوئی۔ خلیفہ وقت اپنی بیگم زہرا سے بہت پیار کرتا تھا۔ اپنے پیار کو زندہ جاوید کرنے کی خاطر مدینہ الزہرا تعمیر کروایا۔ ہم عالم تصور میں پیار و محبت کے جذبوں کے تحت اس شہر کو تعمیر کرتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر اس شہر کو نفرت کے شعلوں میں لپٹا ہوا دیکھا۔ سب ہیڈنگ محبت اور نفرت کے شعلے۔ شمیم نے سکوت توڑا اور کہنے لگی، مدینہ الزہرا کی تعمیر اور انجام کو دیکھ کر انسان کی جبلت میں محبت اور نفرت کے جو جذبات پنہاں ہوتے ہیں، انہیں اہل دانش عملی شکل میں اس مقام پر آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں محبت اور نفرت دونوں جذبے یکساں قوت کے ساتھ پیدا کیے ہیں۔ امیہ حکمرانوں نے پیار و محبت کے جذبوں کے تحت اس شہر کو تعمیر کیا، لیکن اس کے برعکس محلات سے نفرت کرنے والے بربروں کے اندر محبت کی بجائے نفرت کے شعلے بھڑکے تو انہوں نے مغرب میں پہلے اسلامی دارالخلافہ کو خاکستر کر دیا۔ چنانچہ اس شہر کی تخلیق اور تخریب دونوں میں محبت اور نفرت کے شدید جذبے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ محبت اور نفرت کے جذبوں کی بات سن کر میں سوچنے لگا، شمیم سچ ہی کہتی ہے۔ انسان کے اندر جب محبت کے پھول کھلتے ہیں تو جس شدت سے محبت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، انسان اسی شدت کے ساتھ حصول محبت کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔
بلکہ بعض اوقات محبت کے یہ شدید جذبے انسان پر دیوانگی طاری کر دیتے ہیں اور وہ 24 گھنٹے اسی موضوع پر سوچتا رہتا ہے، یعنی اچھا بھلا انسان مجنوں بن جاتا ہے۔ لیکن محبت میں ناکامی کی صورت میں جس انسان کے اندر محبت کے پھول کھلا کرتے تھے، اس کے اندر نفرت کے جذبے بھی اسی شدت سے جنم لیتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے بھلا انسان وحشی درندہ بن جاتا ہے۔ وحشت پن دیوانگی کی سب سے آخری حد تصور کی جاتی ہے، یعنی محبت اور نفرت کے جذبوں کی آخری حد دیوانگی ہی ہے۔ محبت اور نفرت کے انہی جذبوں کو آج ہم پاکستان، افغانستان، عراق، شام بلکہ تیونس تک دیکھ رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ محبت اور نفرت کے جذبوں کے تحت ہی اسلام میں فرقہ بندی نے جڑیں پکڑی، جو آج تناور درخت بن چکے ہیں، بلکہ پورے زور و شور سے ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کی جدوجہد میں طاقت کا استعمال بھی کھلے عام کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے مصر کا شاعر اور دانشور احمد شوقی پھر یاد آنے لگا۔ ترجمہ: کل میں مدینۃ الزہرا میں کھڑا اسلاف کا ماتم کرتا تھا، اور آج میری آنکھیں دمشق کی زباں حالی پر اشک بار ہیں۔ آج جب میں اور شمیم مدینۃ الزہرا میں تھے تو موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ دھوپ چمک رہی تھی، دور دور تک حد نظر تک پھیلے کھیت کھلیان، چراگاہیں جن میں مال مویشی چرتے نظر آ رہے تھے۔ ہم یہ مناظر دیکھ رہے تھے کہ ہمارے کانوں میں حبیب اللہ کی آواز گونجی، جس نے دور ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں مسلمانوں نے جیل خانہ قائم کیا تھا، جس کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں۔ آئندہ ہم آپ کو وہاں لے چلیں گے۔ ہم نے دیکھا جہاں مدینۃ الزہرا کے کھنڈرات ختم ہو رہے تھے، وہاں میدان میں جامع مسجد کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ پہاڑی سے اترنا شروع کیا۔ ہم مدینۃ الزہرا کے گلی کوچوں میں بڑی عقیدت کے ساتھ گھومتے پھرتے اور کرتبہ میں مسلمانوں کے شاندار ماضی پر باتیں کرتے رہے۔ شہر کی جامع مسجد کے کھنڈرات، باغات، فوجی بارکیں، عمرہ اور وزراء کی رہائش گاہیں دیکھنے کے بعد حریم، حکومتی دفاتر اور خلیفہ حکیم کی بے مثال لائبریری کے کھنڈرات تلاش کرتے رہے۔ میری طرح احمد شوقی، جسے گزشتہ صدی میں مصر سے جلا وطن کر کے اندلس بھیج دیا گیا تھا، جب مدینۃ الزہرا کے کھنڈرات دیکھنے آیا تو ایک طویل نظم لکھی، جس کا ایک شعر ہے۔ ترجمہ: میں کھنڈرات کو پکار رہا ہوں، کاش وہ جواب دے پاتے۔ میں دل کا بوجھ آنسوؤں سے ہلکا کر رہا ہوں، کاش یہ غم ہلکا ہو جاتا۔ مدینۃ الزہرا کی سیاحت کے بعد جب جی بھر گیا تو پھر ہم نے واپسی کا رخ کیا۔ سب ہیڈنگ: حبیب اللہ اور رزاق کی ضیافت۔ حبیب اللہ نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور سیر کرواتا اپنے ریسٹورنٹ جا پہنچا۔ ریسٹورنٹ پہنچے تو دیکھا رزاق ہمارا انتظار کر رہا تھا، جس نے بڑے خلوص کے ساتھ مجھے گلے لگایا اور عقیدت کے ساتھ شمیم سے ملا۔ پھر باتوں کا دور شروع ہو گیا۔ رزاق نے بتایا کہ میں گھر سے آپ کے لیے بریانی اور مرغی کا سالن لایا ہوں۔ دسترخوان پر جب کھانا لگایا گیا تو کھانے کی خوشبو سے بھوک میں اضافہ ہونے لگا۔ کھانا انتہائی لذیذ تھا، جس میں مرچ مسالے تو تھے ہی، لیکن اس میں رزاق اور ان کی بیگم کا خلوص اور محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگر محبت اور عقیدت نہ ہوتی تو پھر یورپ کی مصروف ترین زندگی میں وقت نکالنا انتہائی مشکل تھا۔ حبیب اللہ اور رزاق دونوں بار بار کہتے کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں اور ہمارے ہاں قیام کریں۔ اگر آپ مصروف ہیں تو اپنے بیٹے حاجی خرم نظامی کو ہمارے ہاں سیاحت کی غرض سے بھیجیں، چونکہ خرم پر اللہ کا کرم ہے کہ اس نے جوانی میں حج کیا اور پھر اسلامی تاریخ اور مقامات سے دلی لگاؤ رکھتا ہے۔ رزاق نے اس بات پر انتہائی دکھ کا اظہار کیا کہ ہم ہوٹل میں کیوں ٹھہرے۔ آئندہ آپ کرتبہ تشریف لائیں تو میرے گھر قیام کریں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارے اپنے کاروبار ہیں۔ اب میں نے بیوی بچے بھی یہاں منگوا لیے ہیں۔ یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے ہم وطن دیار غیر میں لگن اور محنت سے کام کر کے جہاں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، وہاں وطن عزیز کو بھی زر مبادلہ جیسی قیمتی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ اب حبیب اللہ اور رزاق جیسے اہل وطن نے کرتبہ کو ہی اپنا وطن تسلیم کر لیا ہے۔ ایسے میں مجھے اپنے دوست باسر سلطان کاظمی یاد آنے لگے۔ دل لگا لیتے ہیں اہل دل، وطن کوئی بھی ہو۔ پھول کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو۔ عادتیں اور حاجتیں باسر بدلتی ہیں کہاں،
رقص بن رہتا نہیں طاؤس بن کوئی بھی ہو، عادتیں اور حاجتیں باصر بدلتی ہیں کہاں، رقص بن رہتا نہیں طاؤس بن کوئی بھی ہو۔ محبت اور خلوص میں گندی ہوئی لذیذ بریانی، سالن اور تنوری روٹی کھانے کے بعد سویٹ ڈش کا دور چلا، ساتھ ساتھ باتیں اور تصاویر بھی اتاری جاتی رہیں۔ باتیں کرتے پتہ ہی نہ چلا کہ اب بعد دوپہر 3 بجنے والے ہیں۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے رزاق اور اظہر سے اجازت لی تو ان کی آنکھوں میں جدائی کے آنسو آ گئے۔ ایسے میں حبیب اللہ نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور کرتبہ کے کوچ اسٹیشن جا پہنچا، جہاں گرناطہ جانے والی کوچ میں سوار کرنے کے بعد وہ آنسو پونچھتا ہوا واپس گیا، لیکن جاتے ہوئے اپنی شیریں یادیں ہمیشہ کے لیے ہمارے دل میں چھوڑ گیا۔ سب ہیڈنگ سوئے گرناطہ۔ کرتبہ سے گرناطہ کا سفر ہم نے کوچ کے ذریعے طے کیا۔ ہم نے 26 یورو یعنی کوئی 2600 روپے ادا کر کے کوچ کے ٹکٹ برطانیہ سے ہی بک کروا لیے تھے۔ کوچ میں بیٹھے تو جی خوش ہو گیا۔ انتہائی صاف ستھری کشادہ نشستیں، چاروں طرف کھڑکیوں کی بجائے بڑے بڑے شیشے، ایئر کنڈیشن اور ٹوائلٹ کا انتظام۔ کوچ میں 70 سے زیادہ آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، لیکن ہم کوئی 20 کے لگ بھگ مسافر تھے، اس لیے ماحول کھلا کھلا تھا۔ یورپی لوگ خاموش طبع ہوتے ہیں، جو پہلو میں بیٹھے ہوئے ساتھی کے ساتھ گفتگو بھی بڑے دھیمے انداز میں کرتے ہیں، ہمارے دیس کے برعکس۔ ہمارے ہاں تو کوچوں اور بسوں میں ہلہ گلا اور شور شرابہ اس قدر ہوتا ہے کہ بعض نازک مزاج مسافروں کو سردردی شروع ہو جاتی ہے۔ آج مسافر تھوڑے تھے، اس لیے سب نے اپنی اپنی پسند کی نشست کا انتخاب کیا۔ ہم نے ڈرائیور سے پیچھے والی نشست سنبھالی۔ ان کوچوں میں ڈرائیور کی سیٹ قدرے نیچی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسافر آسانی سے سامنے، دائیں اور بائیں آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ جب تک کوچ روانہ نہیں ہوئی تب تک حبیب اللہ باہر کھڑا رہا۔ جوں ہی ڈرائیور نے گیئر لگایا تو حبیب اللہ بھی اداس اداس اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ سب ہیڈنگ پل عباس ابن فرناس۔ کوچ اسٹیشن سے نکل کر 2-3 گلیوں کے چکر لگانے کے بعد دریائے الکبیر کو عباس ابن فرناس نامی پل کے ذریعے عبور کیا۔ اس پل نے ایک بار پھر اسلامی تاریخ کے اوراق کھول دیے۔ عباس ابن فرناس کرتبہ میں شاہی گویا زریاب کے گھر پیدا ہوا، جس نے قرآنی تعلیم مسجد کرتبہ سے حاصل کی تو قرآنی آیات جس میں غور و فکر کی تلقین کی گئی ہے پر غور کرتے ہوئے جب اس نے اڑتے پرندے دیکھے تو اس نے اڑنے کا منصوبہ بنایا اور مصنوعی پر لگا کر کرتبہ کی مسجد سے چھلانگ لگا کر اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ عباس اس تجربے میں کامیاب تو نہ ہو سکا، لیکن دنیا کو ایک تصور دیا کہ انسان اگر کوشش کرے تو اڑ سکتا ہے۔ اندلس میں مسلمانوں کے زوال کے ساتھ ہی یورپ میں تحقیق کا کام بند ہو گیا۔ پھر جب یورپ خواب غفلت سے بیدار ہوا تو عباس ابن فرناس کے تجربے کے تقریباً 1000 سال بعد رائٹ برادر نے ہوائی جہاز ایجاد کیا۔ اہل کرتبہ کو اپنے عباس پر فخر ہے، چنانچہ 2011 میں جب دریا الکبیر پر ایک نیا پل تعمیر کیا گیا تو اس کا نام عباس ابن فرناس رکھا گیا اور اس کا ڈیزائن بھی اس طرح تیار کیا کہ پل کے درمیان سے 2 پر اوپر اٹھتے یوں نظر آتے ہیں جیسے کوئی پر کھول کر اڑنے کی تیاری کر رہا ہو۔ عباس ابن فرناس پل سے نگاہیں مسجد کرتبہ اور ارد گرد کے علاقے پر پڑیں، جس سے زخم پھر تازہ ہونے لگے، بلکہ شمیم کے آنسو نکل آئے۔ یوں آنسو بہاتے ہم نے کرتبہ کو خدا حافظ کہا۔ کوچ کرتبہ سے نکلی تو کھیتوں، چراگاہوں اور زیتون کے باغات کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ یہ علاقہ میدانی نہیں، خطہ پوٹوہار کی مانند چھوٹی اور اونچی نیچی پہاڑیاں ہیں۔ راستے میں خوبصورت سے خوبصورت منظر آتے اور نظروں سے اوجھل ہوتے رہے۔ اندلس کے کھیتوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی گندم کی کٹائی مکمل ہوئی ہے۔ گندم کے کھیت بھی میدانی نہیں بلکہ ڈھلان پر ہیں، بالکل برطانیہ کی طرح۔ برطانیہ کا لندن سے مڈ لینڈ تک کا علاقہ میدانی ہے، لیکن یارکشائر اور اسکاٹ لینڈ کا علاقہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ اس علاقے میں کھیت ہموار نہیں بلکہ اونچے نیچے ہیں، جہاں کاشتکار اسی حالت میں کھیتی باڑی کرتے نظر آتے ہیں۔